اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم غلام مسعود صابری المخدوم دواخانہ، فون نمبر 0300-965-5265۔ یہ آج میں آپ کو کسی دربار پہ نہیں لایا اور نہ ہی میں آپ کو کوئی چیز دکھا رہا ہوں۔ یہ بورڈ کا درخت ہے، یہ داڑھی ہے، یہ پھل ہیں لگے ہوئے ہیں، یہ تازہ گھونپلیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ کہا گیا ہے، پرانے حکومت رات نے کہا ہے کہ جس علاقے میں بورڈ کا درخت ہوتا ہے اس علاقے میں بھی اگر کوئی جریان کا، قطروں کا، احتلام کا، سرطان کا مریض ہو تو بدبخت ہیں وہ لوگ کہ پھر بھی حکیم کی یا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں ان امراض کی دوائی لینے۔ لکوریا ہو گیا یا مثلا حیض کی پرابلم ہو گئی، یہ ساری پرابلموں کا حل اس ایک بورڈ کے دودھ میں ہے۔ مختلف چیزیں ہیں، مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کو یہ دیکھیں، یہ داڑھی ہے، بہت بڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ تازہ کمپلیں، یہ لوگ سوکھی بھی لیتے ہیں مگر یہ تازہ کمپلیں جو نئی نئی نکلتی ہیں وہ لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو ساری اس کی ترتیب بتاؤں گا، کیا کیا استعمال ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ میں بچوں کو بھی ساتھ لاتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ یہ چیز ہوتی ہے، ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں، یہ چیزیں یہاں استعمال۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بچوں کو اب بتائیں گے، بعد میں کسی کے پاس جا کے پوچھیں گے اور وہ اس کو اس طرح نہ بتائے گا۔ بہتر ہے کہ آپ اپنا علم بچوں میں شفٹ کر دیں۔ تو یہ کرنا کیا ہوتا ہے، ہم نے اگر تو جریان کا مسئلہ ہے کسی کو، ٹھیک ہے، لکوریے کا مسئلہ ہے، خون زیادہ آ رہا ہے، مثلا حیض، کثرت سے حیض ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ صرف داڑھی، کیلی داڑھی آپ نے استعمال کرانی ہے۔ کرنا کیا ہے، اس کا خشک حصہ لے لینا ہے، جہاں پھر اگر تازہ حصہ لیں، یہ جیسے میں نے آپ کو دکھائی ہے، یہ تازہ کمپلیں ہیں، یہ والی، یہ جو ریڈ سی ہے، یہ تازہ لینی ہے، سائے میں خشک کر کے، صرف سائے میں خشک کرنی ہے۔ سائے میں خشک کر کے آپ نے اس کا سفو بنا لینا ہے اور صرف ایک کیپسول صبح، ایک دوپہر، ایک شام، جریان والے مریضوں کے لیے اور جو لیکوریا کے مریض ہیں ان کے لیے یہ لاجواب چیز ہے۔ بس اس کے علاوہ کچھ اور دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، اگر آپ احتلام کے مریض ہیں، آپ کو سرطان ہے یا مثلا آپ کو ذکاوت حس کا مسئلہ ہے، اس میں 4 چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ داڑھی بھی استعمال ہوتی ہے، بورڈ کا پھل بھی استعمال ہوتا ہے، داڑھی کو، بورڈ کے پھل کو اور مستر رومی کو اور سچے موتی کو اسی بورڈ کے دودھ میں ہم خل کرتے ہیں، اچھی طرح خل کرتے ہیں۔ جب جو گولی باندھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، وہ بورڈ کے دودھ کی گولیاں جو مشہور ہیں وہ اس وقت اس طرح بنتی ہیں۔ مستر رومی، اس کا چھال، یہ جو داڑھی ہے، اور پھل اور اس کا دودھ، یہ 4 چیزوں کا مرکب ہوتا ہے۔ اس کی آپ پھر گولیاں باندھ لیں، چھوٹے جو چنا جو ہوتا ہے اس سائز کی، یہی بہت ہوتی ہیں۔ ایک مریض کو صرف 1 مہینہ کھلائیں گے، انشاءاللہ گھوڑے کی طرح ہو جائے گا، اور واقعی ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک مریض کو نہیں، ہزاروں مریضوں کو دی ہے اور تجربہ حاصل کیا ہے۔ یہ ہے کہ جن کو پھر بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، جب قطرے آتے ہیں، مادہ خارج ہوتا ہے، اس کے ساتھ بلڈ آتا ہے، اس کے لیے پھر ہم چیزوں کو، نوعیت کو چینج کر دیتے ہیں، مثلا دوسری چیزوں اس میں شامل کرنی پڑتی ہیں وہ مریض کی نوعیت کے مطابق۔ یہ ہم پھر جرنل نہیں نہ بتا سکتے ہوتے ہیں، وہ لوگ وہ چیزیں ڈال کے بنائیں گے، نقصان کر لیں گے۔ یہ بے ضرر چیز ہے، کسی بھی نقصان سے پاک ہے، جو مرضی بنائے، جو مرضی استعمال کرے، اس کا نقصان کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مادہ جو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر چکے ہوتے ہیں اور جن کا بہت زیادہ مادہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے، بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے لیے بھی یہ اکثیر چیز ہے، یہ ہم بناتے ہیں، ہمارے پاس یہ گولیاں بنی ہوتی ہیں۔ حکیم غلام مسعود صابری المخدوم دواخانہ۔ ابھی میں نے آپ کو اور چیزیں بھی بتانی ہیں اور انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ پیپل کے دودھ کا، پیپل کے بورڈ، اس کا جو پودے کا سارا بتائیں گے، اور اسی طرح نیم کا بتائیں گے، کہاں کہاں کون کون سی چیز استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے علاقے کے قریب ہے، بہت بڑے بورڈ ہیں، پیپل کا درخت بھی ہے، اور پیپل کے درخت کی یہ خاصیت ہے، اس کے دودھ میں پارا تیار ہوتا ہے، پارا بھی بڑا لاجواب، بڑا زبردست تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اب پیپل کے درخت کی طرف جاتا ہوں، آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ پیپل کے ساک سے آگ دی جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، پیپل سے ساک سے اس کی آگ دی جاتی ہے۔ پیپل کے دودھ میں پارے کو خل کیا جاتا ہے، جب ٹکی باندھنے کے قابل ہو جائیں پھر کپ میں ڈال کے اس کو گل حکمت کر کے اسی کی سکدی کی آگ دی جاتی ہے۔ پارا کشتہ تیار ہو جاتا ہے، جو شوگر کے لیے، پٹھوں کے لیے، جریان احترام کے لیے، قوت باہ کے لیے لاجواب بنتا ہے۔ باقی چیزیں ہم ڈالتے ہیں اس میں، شنگرف ڈالتے ہیں، سمل فار ڈالتے ہیں، باقی چیزیں ریگ ماہی جند بدستر وغیرہ ڈالتے ہیں، مگر بیس جو ہوتی ہے وہ اسی چیز کی ہوتی ہے۔ یہ آ گیا جی آپ کا پیپل کا درخت، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، دودھ نکالنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نرم کونپلیں لینی ہے، یہاں سے آپ نے توڑنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ توڑی، یہ دودھ کا قطرہ آ گیا، ٹھیک ہے۔
آج کل تو بہت دودھ ماشاءاللہ مجھے میسر ہے، زیادہ مقدار میں کہتے ہیں پیپل کا دودھ نہیں نکلتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پیپل کا دودھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کا آپ نے 100 گرام دودھ نکالنا ہے، مشکل ہوتی ہے۔ یہ 100 گرام دودھ اکٹھا کرنا بھی 10 دن میں اکٹھا ہوتا ہے، اگر ایک بندہ لگا ہو، اگر 10 بندے لگے ہو تو 1 دن میں اکٹھا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا جو دودھ لے لیا آپ نے 10 تولے، 1 تولہ پارا لینا لرزہ، اس میں اچھی طرح خل کا لینا، وہ ایک ٹکی سی بن جائے گی۔ جب وہ ٹکی سی بن جائے اور اس کو ایک کپ میں جو اس کا نہیں ہوتا عام چائے پینے والا کپ، اس میں رکھ کے اینڈ پہ رکھ کے اس کے اوپر ڈھکنا دے کے گل حکمت کر لینا۔ گل حکمت کرنے کے بعد اسی درخت کی جو 2.5 سے 3 کلو کا سک نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ والا سک، یہ سک یہ دیکھیں آسانی سے اتر جاتا ہے۔ یہ سک لینا ہے آپ نے 2.5 سے 3 کلو، کپ کو سینٹر میں رکھ کے اوپر جو سک ڈال کے آپ نے اس کو آگ دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ٹھنڈا ہو تو اندر آپ کا پارا جو ہے نا کشتہ بنا ہوا ہوگا، وائٹ پھولا ہوا ہوگا، پارا پھولا ہوا ہوگا کشتہ، وہ آپ نے اس لے لینا ہے۔ اس کے ساتھ باقی چیزیں ڈالنی ہیں، شنگرف ڈالنی ہے 1 تولہ، سمل فار آدھا تولہ، ریگ ماہی جند بدسر اور مشتق رومی سچے موتی ڈال کے شوگر کے لیے، پٹھوں کے لیے لاجواب چیز بنتی ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، واقعی بڑی زبردست بڑی کامیاب چیز بنتی ہے۔ آج میں نے مائک نہیں لگایا، ارد گرد کی آوازیں آ رہی ہوگی، مگر میں نے اس طرف آیا تھا یہ دودھ نکال لیں، میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ شیئر کر دیا جائے۔ واقعی یہ جو چیزیں جو کمال کی چیزیں ہیں جس علاقے میں ہیں، اگر وہ پھر بھی وہ کمزور ہے تو وہ اس کی بدبختی ہے۔ یہ انشاءاللہ اگر آپ بنائیں گے اور یہ نہیں ہوگا کہ یہ آپ کو رزلٹ نہیں دیں گی۔ نیچرل چیز ہیں، جو پہلے دور کے جو بزرگ تھے 150 سال عمر ہوتی تھی اور ان کے 25 50 بچے ہوتے تھے، 4 شادیاں ہوتی تھی، وہ انہی غذاؤں کے اوپر انہی چیزوں کے اوپر گزر بسر کرتے تھے۔ یہ دیکھیں نا، یہ اپنے ایک کونپلی توڑی ہوئی ہے، یہ دودھ نکل رہا قطرہ قطرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے جیسے توڑی جائیں گے ویسے ویسے دودھ نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک آسان طریقہ اور بھی ہوتا ہے دودھ نکالنے کا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نہیں آپ کونپل توڑ سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ نرم جو ٹہنیاں لینی ہیں، نرم والی کی ٹہنیاں کافی ساری اتار لینی ہیں۔ اتارنے کے بعد گنے والی مشین میں سے اس کو گزارنا ہے، گنے والی مشین سے نکالنے جائیں گے، سارا وہ پانی دودھ کٹھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو رات کو پڑا رہنے دیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے پانی اوپر آ جائے گا، دودھ نیچے بیٹھ جائے گا، اور پانی کو اتار دیں، دودھ کو حاصل کر لیں۔ یہ سب سے آسان طریقہ کار ہوتا ہے اس کا دودھ نکالنے کا۔ اور بورڈ کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دودھ نکالنے کا کیا طریقہ کار ہے، وہ بھی بہت آسان ہے اور بہت اچھے طریقے سے بورڈ کا دودھ، یہ جو پتاسے پہ ڈال کے دودھ استعمال کرتے ہیں نا، یہ لوگ اکثر دیکھے ہیں، وہ کام غلط ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس کو پراپر دوائیوں میں نہیں شامل کریں گے، صرف ایسے ہی کھا لیں گے تو وہ نقصان کرے گا، کیونکہ معدے میں جا کے اس نے نا وہ جو عمل کرنا ہوتا ہے، صرف بورڈ کا دودھ جو آپ کو نقصان کرے گا۔ اس کے ساتھ دوسری چیزیں شامل کریں گے، چاہے اور کوئی چیز شامل نہ کریں، اس کی صرف یہ آپ چھال ہی استعمال کر لیں، جو جاڑی ہے نا اس کے ساتھ استعمال کر لیں تو یہ قوت دے دے گی، ٹھیک ہے، ورنہ وہ ہیٹ بھی آپ کو دے سکتی ہے۔ اس کا دودھ نکالنے کا میں اب طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی بھی یہ جو نرم کونپل ہے توڑنی ہے، توڑ کے آپ کا ایک کونپل سے 4 سے 5 قطرے دودھ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کی کونپلیں توڑتے جانا ہے اور آپ کا دودھ حاصل ہوتا جانا ہے۔ ہاں، تو اس کا اگر آپ وہ دوسری طریقے سے کہتے ہیں تو نرم ٹہنیاں لینی، ساری نرم ٹہنیاں لے کے گنے والی مشین میں سے گزار کے، تو آپ کا کافی سارا دودھ اسی طرح آک کا، اسی طرح اس کا دودھ وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کو رات کو پڑا رہنے دیں، صبح کو آپ اس کو جو اوپر والا پانی اتار دیں اور جو نیچے اکٹھا ہوا ہوگا وہ آپ کا اصل دودھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگ کا دودھ کو محفوظ کرنے کا یہ جو دودھ یہ جلدی خراب نہیں ہوتا، آگ کا دودھ جلدی خراب ہو جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کو آپ نے ایک نمک کی ڈلی ڈال دینی، اس میں ایک نمک کی ڈلی، ٹھیک ہے، وہ آپ نے ڈال دینی ہے۔ پھر آگ کا دودھ آپ جتنی دیر مرضی رکھیں گے خراب نہیں ہوگا۔ یہ واقعی یہ جو ہے نا عمل بہترین عمل ہے، انشاءاللہ کریں گے تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں، اب میں بورڈ کا دودھ کا نکالنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ 1 منٹ، یہ دیکھیں، یہ ٹہنی لی، یہ نرم کونپل لی، ٹھیک ہے، آپ نے یہ توڑا، یہ دیکھیں 1 قطرہ 2 قطرے، ایسے قطرے نکلتے جاتے ہیں۔ اور بہت سے طریقے کار ہوتے ہیں، اس میں شگاف ڈال کے کیل لگا کے آہستہ آہستہ وہ بھی دودھ آتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے جب میں طریقہ بتایا گنے کا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا، آپ نے جڑیں ایسے لگتا ہے یہ بہت پرانا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کہ آپ نے ایک ہی جو ہے نا سمجھ لیں ماشاءاللہ 10 مرلے میں یہ پھیلا ہوا ہے ایک ہی درخت،
بہت بڑا درخت ہے یہ بوڑ کا. تو جتنا مرضی حاصل کریں, بس یہ رات کو نہ آئیں ان کے پاس. ان کے پتہ آپ کو جو بزرگ جو ہوتے ہیں نا, بزرگ جنات وغیرہ جو کہا گیا ہے کہ وہ ان کے اوپر ان کا بسیرا ہوتا ہے. آپ رات کو نہ آئیں, ٹھیک ہے. یہ ہے کہ دن میں اس کا نکال لیں, مگر اس سے پہلے دودھ نکال لیں. شال چاہیے چھال نکال لیں, اجازت لے کے لیں جہاں جس کے گھر کے پاس ہے. یہ نہ ہو کہ وہ ان کو اعتراض ہو کوئی بھی, جس کے گھر میں جس کی جگہ پہ لگا ہوا ہے اس سے اجازت لے کے یہ استعمال کریں. اور اب اجازت دیں. حکیم غلام مسعود صابری المخدوم دواخانہ پھر کہیں نئی جڑی بوٹی نئے درخت کے پاس انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بنا کے بتائیں گے. جیسے آپ کو پتہ ہے سرس سلطان الاشجار کہا جاتا ہے سرس کے درخت کے بارے میں. اور نیم جس علاقے میں نیم ہوتی ہے, اگر پھر بھی اس گھر کے ارد گرد کے دانے ہوں پھوڑے ہوں تو وہ بھی بدبخت ہے, کیونکہ نیم کا جب نمولیاں نکلتی ہیں نرم میٹھی ہوتی ہیں, بہت آسانی سے ہر کوئی کھا سکتا ہے. نمولیاں کھائیں, ٹھیک ہے. پتے استعمال کریں, اس کی چھال استعمال کریں مختلف طریقوں کے ساتھ. نہیں آپ کو پتہ, کسی حکیم سے پوچھ لیں. کسی حکیم کو جو ہے کہ انشاءاللہ جو مجرب حکیم ہوتے ہیں, جو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی بھی عذر نہیں ہوتا کسی کو چیز کو بتانے کا, وہ آپ کو بتا دیں گے, ٹھیک ہے. ورنہ میرے چینل پر وزٹ کرتے رہیں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. حکیم غلام مسعود صابری المخدوم دواخانہ میں آپ کو انشاءاللہ تمام درختوں کی, تمام جڑی بوٹیوں کی انشاءاللہ آہستہ آہستہ فردن میں آپ کو ان کی افادیت, ان کے استعمال کا طریقہ اور ان کے جو نا فوائد, ان کے نقصانات, ان کی جو چیزیں جن سے ان سے کشتے تیار ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا. اور ان سے ان کی بنی ہوئی چیزیں جو ہماری ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے وہ اب بھی آپ کو مل سکتے ہیں, مگر محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کریں گے انشاءاللہ آپ کی چیزیں رزلٹ دیں گی ہر حساب سے. اگر نہیں محنت کریں گے بنی بنائی آپ کے بوڑ کے دودھ کی گولیاں ہزاروں مارکیٹ میں مل رہی ہیں, مگر وہ ساری اس میں بوڑ کے دودھ کا نام و نشان نہیں ہے. ہم نے بندے رکھے ہوئے ہیں جو بوڑ کا دودھ نکالتے ہیں, نکال کے لا کے دیتے ہیں ہمیں. ایک شیشی بنتی ہے صرف ایک پورے دن میں, 3 سے 4 گھنٹے میں ایک شیشی بڑھتی ہے, اور وہ 50 گرام کی ہوتی ہے. اگر ہم گنے والے طریقے سے نہ نکالیں, یہ اوریجنل طریقے سے نکالیں تو کونپلیں توڑ کے تو ایک شیشی بنتی ہے. یہ دیکھیں ہاتھ کالا کر دیتی ہے ایک قطرہ ہی, یہ قطرے نے یہ دیکھنا یہ چمڑ گیا, ہاتھ کو کالا کر دیا, ٹھیک ہے. جو لے کے آتے ہیں ان کی بازو, ان کا جسم سارا نا قطرے گر کے کالا ہوا ہوتا ہے. مگر یہ محنت ہے, محنت سے اس کا نا رزلٹ بھی ملتا ہے اور آپ کی دوائیوں کو 4 چاند بھی لگا دیتے چیز. مگر اگر آپ بازاری لیں گے, بازاری آپ نے میں نے بتا دیا, آپ نے بازار سے لے لیا, رٹن آیا, آپ نے کہنا حکیم صاحب نے بھی بس آ کے میرا ٹائم ہی یہ 10-15 منٹ میرا ٹائم ہی ضائع کیا. جب چیز ہی نہیں آپ نے صحیح لینی تو پھر آپ کا ٹائم ہی ضائع ہوگا, ٹھیک ہے. اب اجازت دیں, دعا میں یاد رکھنا. حکیم غلام مسعود صابری المخدوم دواخانہ, یہ ایریا سمن آباد کا ہے. میرا سمن آباد میں دواخانہ المخدوم دواخانہ پولیس چوکی جنرل ہاسپٹل کے پاس, اس کے پاس ہی یہ بڑا سا گراؤنڈ ہے, اس میں یہ درخت لگے ہوئے ہیں. مطلب وہ پوچھتے ہیں نا کہ یہ آپ کہاں کس علاقے میں گئے تھے, یہ اس علاقے میں درخت لگے ہوئے ہیں. السلام علیکم.